السلام علیکم. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و خاتم النبیین محبوب مالک مغرب و مشرقین جد الحسن والحسین سیدنا نبینا شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَعَلَىٰ قَتْلَتِهِمْ وَعَلَىٰ غَاصِبِهِمْ وَعَلَىٰ مُنكِرِهِمْ أَجْمَعِينَ. أما بعد فقد قال رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین المنی و انا من الحسین. صلوات بھیجیے محمد. عزیزان گرامی، چند لمحوں کی آپ سے مہلت لیں گے مرثیہ قبل اس کے کہ مرثیہ کو شروعات کی جائے. کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے لیے پہلے کہ بیٹا تقریر مجلس کا ایک حصہ ہے، مگر اس سے پہلے سوز و سلام اشعار یہ سب بھی مجلس کا حصہ ہیں. جو بھی آپ کا وقت ہے آنے کا، اس مجلس میں نہیں کسی بھی مجلس میں، اس میں جو اعلان وقت ہے اس پہ آنے کی کوشش کریں. جو قوم وقت کی پابندی کے ساتھ چلتی ہے وہی ترقی کرتی ہے. ہماری قوم کا فیوچر تم ہی ہو. تم وقت کی پابندی پہ چلو گے تو انشاءاللہ قوم ترقی پہ رہے گی. دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے یہ موقع ملا اس بار، یہ تاریخیں مل پائیں آپ کے سامنے ممبر پہ آنے کی. یہ سچ میں اللہ کا دیا ہوا ایک موقع ہے، کیونکہ یہ بھی کچھ ایسا کچھ سلسلہ بن رہا ہے کہ شاید اب اگلے پتہ نہیں کتنے سالوں دلی میں محرم کرنے کا موقع ملے نہ ملے. جلد ہی حیدرآباد جانے کا کچھ سلسلہ بن رہا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے. یہاں ہمارے دوست حیدر صاحب تشریف فرما ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ایک نادر صاحب ہیں، وہ آیا کرتے ہیں مجلسوں میں، وہ بھی چل رہے ہیں. تو سادات سے کئی لوگ، ہم لوگوں کو ایک موقع حیدرآباد میں کچھ خدمت کرنے کا ملا ہے، اور آپ لوگوں کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ کامیاب رہے گا. تو پتہ نہیں کب دوبارہ آپ کے سامنے موقع ملے. تیسری بات یہ بھی، ابھی جیسا چچا سلیم امروہی صاحب نے ذکر کیا ہمارے دادا کے بارے میں، زندگی کے بڑے عجیب رنگ ہوتے ہیں. اگر ہمارے والد صاحب کے دادا کے بارے میں ہم بس 2 منٹ لیں کہ ایک دن میں اس گھر میں 4 موتیں ہوئی تھیں. ایک دن صرف ایک بچہ زندہ بچا تھا، صرف ایک بچہ زندہ بچا تھا. اور زندگی کے رنگ یہ ہیں کہ آج ہمارے چاچا احسان چاچا، ہمارے ارمان چاچا اسی اوکھلا وہار، اسی جوہری فارم میں اللہ کے شکر سے تقریباً 30 لوگ یہیں ہیں. تقریباً 30-40 لوگ پاکستان اور سرسی میں ہیں. اللہ کے شکر سے زندگی کے رنگ کہاں سے کہاں نکلتے ہیں. اللہ کے اوپر سے یقین نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی بھروسے کے ساتھ ہم لوگ بھی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں. دیکھیں انشاءاللہ اللہ کہاں لے جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
آپ سے درخواست ہے ہمارے دادا مرحوم علامہ ہاشم رضا قمر سرسوی ابن سید اصطفیٰ حسن کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہاشم رضا ابن اصطفیٰ حسن. صلوات بھیجیے محمد. جیسا کہ چچا سلیم امروہی صاحب نے ذکر کیا، قریب 130 سال پرانا معظم جاہ صاحب کا کہا ہوا یہ مرثیہ، اگر اجازت ہو. امام حسین کے حال سے یہ مرثیہ ہے. دستور شہادت اس کا عنوان ہے، جو کہ اس کے تیسرے بند کے تیسرے مصرے میں آتا ہے. قائد سجدہ گزاران شہادت ہے حسین، معنی صبر ہے مفہوم شجاعت ہے حسین. ناز معنی صبر ہے مفہوم شجاعت ہے حسین. اب بزم ہستی میں پیمبر کی امانت ہے حسین، اور ناز پرورد آغوش رسالت ہے حسین. اور موت کی شان دکھانے کے لیے پالا تھا، جان اسلام بچانے کے لیے پالا تھا. قائد سجدہ گزاران شہادت ہے حسین، معنی صبر ہے مفہوم شجاعت ہے حسین. بزم ہستی میں پیمبر کی امانت ہے حسین، اور ناز پرورد آغوش رسالت ہے حسین. اور موت کی شان دکھانے کے لیے پالا تھا، جان اسلام بچانے کے لیے پالا تھا. جو ہے توحید میں دنیا کا سہارا، معاف کیجیے گا، جو ہے توحید کا دنیا میں سہارا وہ حسین. جس کو اسلام نے مشکل میں پکارا وہ حسین. موت غربت کی ہوئی جس کو گوارا وہ حسین. اور شرع کی زیست بنا جس کا اشارہ وہ حسین. اور نا خدائی کے مقدر کو سوارا جس نے، اور تہ پہ بیٹھی ہوئی کشتی کو ابھارا جس نے. تہ پہ بیٹھی ہوئی کشتی کو ابھارا جس نے. جس نے پہلو نہ مصائب سے بچایا وہ حسین. جس نے پہلو نہ مصائب سے بچایا وہ حسین. گود والے کو بھی میدان میں جو لایا وہ حسین. اور جس نے دستور شہادت کا بنایا وہ حسین. جو سیاست کے افق پر نظر آیا وہ حسین. اور ہے زبانوں پہ ابھی حوصلہ مندی جس کی، اور نازش رفعت انسان ہے بلندی جس کی. ماجرا جس کا ہے دنیا سے نرالا وہ حسین. ماجرا جس کا ہے دنیا سے نرالا وہ حسین. اور کر دیا جس نے زمانہ تہو بالا وہ حسین.
ماجرا جس کا ہے دنیا سے نرالا، وہ حسین کر دیا جس نے زمانہ تہو بالا، وہ حسین اور جس کا ایثار ہے کعبے کا اجالا، وہ حسین اور امت جد کا ہے جو چاہنے والا، وہ حسین اور غم سے آزاد کیا حضرت حر، غم سے آزاد کیا، داد محبت دے دی، اور ایک آنسو پہ گنہگار کو جنت دے دی۔ حسین کی محبت میں نکلا ہوا ایک آنسو زندگی بھر کے گناہ کو معاف کروا سکتا ہے۔ ایک آنسو پہ گنہگار کو جنت دے دی، جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر، وہ حسین، جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر، وہ حسین، اور آج تک جس کی حکومت ہے دلوں پر، وہ حسین، آج تک جس کی حکومت ہے دلوں پر، وہ حسین، اور چن کے لایا تھا مجاہد جو 72، وہ حسین، اور سرخ روح جس سے ہوا دین پیمبر، وہ حسین، سرخ روح جس سے ہوا دین پیمبر، وہ حسین، اور ابر باطل کا چھٹا حق کا ستارہ چمکا، اور چھپ گیا تھا جو نگاہوں سے دوبارہ چمکا، جس نے بنیاد شقاوت کی ہلا دی، جس نے بنیاد شقاوت کی ہلا دی، وہ حسین۔ مصرع سنیے گا، انسان کی زندگی میں کچھ بھی پانے کے لیے قوت ارادی سب سے ضروری ہے۔ قوت ارادی ہی ایک اکیلی چیز ہے جو انسان کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ مصرع سنیے گا، جس نے بنیاد شقاوت کی ہلا دی، وہ حسین، اور اگر قوت ارادی ایک جسم ہو تو جسم ایمان میں ہے جو روح ارادی، جسم ایمان میں ہے جو روح ارادی، وہ حسین، جس نے اصغر کو بھی مرنے کی رضا دی، وہ حسین، اور جس نے امت کو تہے تیغ دعا دی، وہ حسین، اور دل بے حس کو سکھایا ہے تڑپنا جس نے، دل بے حس کو سکھایا ہے تڑپنا جس نے، اور کلمہ پڑھوا دیا ہر قوم سے اپنا جس نے، کلمہ پڑھوا دیا ہر قوم سے اپنا جس نے، جو دو عالم کی نگاہوں میں سمایا، وہ حسین، جو دو عالم کی نگاہوں میں سمایا، وہ حسین، جس کا جبریل نے گہوارہ جھلایا، وہ حسین، اور اپنا دل جس کو پیمبر نے بتایا، وہ حسین، اور جس کا اللہ نے بھی ناز اٹھایا، وہ حسین، اور حکم حق سے تھی بچوں کے لیے رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، حسین کا سن چھوٹا سا ہے، آ کے پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے کہ جب تک حسین نہ اتر جائیں سجدے کو طول دیتے رہیے۔ دیکھیے، یہ بھی تو حکم آ سکتا تھا کہ 70 مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ رب العلا و بحمدہ، یہ بھی تو حکم آ سکتا تھا کہ اتنے لمحے تک رہیے سجدے میں، مگر ہر بار سجدہ ہوتا تھا، ہر بار سبحان اللہ رب العلا و بحمدہ، ہر بار خیال جاتا تھا حسین ہے یا نہیں۔ تو اب جو کوئی بھی کہتا ہو
کہ حسین کا خیال آنا بدعت ہے، حسین کا نماز میں نام لینا بدعت ہے، جب رسول کی نماز کے بیچ میں حکم حق سے تھی، اللہ کا حکم تھا، حکم حق سے تھی، نئی حق طلبی سجدے میں، حکم حق سے تھی نئی حق طلبی سجدے میں، اور لاڈلا پشت پہ تھا اور نبی سجدے میں۔ جو دو عالم کی نگاہوں میں سمایا وہ حسین جس کا جبریل نے گہوارہ جھلایا، وہ حسین اپنا دل جس کو پیغمبر نے بتایا، وہ حسین جس کا اللہ نے بھی ناز اٹھایا، وہ حسین حکم حق سے تھی نئی حق طلبی سجدے میں، لاڈلا پشت پہ تھا اور نبی سجدے میں۔ دل مومن کی صداقت ہے نشانی جس کی، اگر سچ بچا ہے دنیا میں تو حسین کے نام سے بچا ہے۔ دل مومن کی صداقت ہے نشانی جس کی، حق کے دو حرف کی ترتیب کہانی جس کی، حق ہے اور قاف، حمد ہے اور قتل گاہ ہے، حق کے دو حرف کی ترتیب کہانی جس کی، اب بن گئی امر اہم تشن دہانی جس کی، اور پھر پلٹ آئی ضعیفی میں جوانی جس کی، پھر پلٹ آئی ضعیفی میں جوانی جس کی، اور خلد کا سید و سردار خطاب آ ہی گیا، اور ملت احمد مرسل پہ شباب آ ہی گیا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ دل مومن کی صداقت ہے نشانی جس کی، حق کے دو حرف کے ترتیب کہانی جس کی، اور بن گئی عمر اہم تشن دہانی جس کی، اور پھر پلٹ آئی ضعیفی میں جوانی جس کی، خلد کا سید و سردار خطاب آ ہی گیا، ملت احمد مرسل پہ شباب آ ہی گیا۔ بڑھ گئی منزل ادراک سے ہمت جس کی، غیرت حق کی ہے تفسیر حمیت جس کی، درد ہے سینہ مسلم میں امانت جس کی، اور حق پرستوں میں ہے مانی ہوئی قوت جس کی، اور حوصلہ چاہیے میدان میں آنے کے لیے، حوصلہ چاہیے میدان میں آنے کے لیے، اور پھر نہ آیا کوئی یوں حشر اٹھانے کے لیے۔ جس نے عالم میں بزرگوں سے سوا نام کیا، جس نے عالم میں بزرگوں سے سوا نام کیا، جو کسی سے نہ ہوا خلق میں وہ کام کیا۔ صلوات بھیجئے محمد وعلا۔ جس نے عالم میں بزرگوں سے سوا نام کیا، جو کسی سے نہ ہوا خلق میں وہ کام کیا، اپنی قربانی سے اسلام کو اسلام کیا،
اپنی قربانی سے اسلام کو اسلام کیا. اپنا غم جس نے ہدایت کے لیے عام کیا، جس کے اصحاب سے دنیا نے وفائیں سیکھیں اور جس کے انصار سے مرنے کی ادائیں سیکھیں. شمع عظمت کی بلندی پہ جلانے والا، شمع عظمت کی بلندی پہ جلانے والا، آگ احساس کی سینوں میں لگانے والا، راہ پہ کھوئی ہوئی صبح کو لانے والا، راہ پہ کھوئی ہوئی صبح کو لانے والا، اور نیند سے فطرت انسان کو جگانے والا، نیند سے فطرت انسان کو جگانے والا، اور حسن اخلاق کا پیغام ہے جس کی مجلس گرمی محفل اسلام ہے، جس کی مجلس. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جو خاموشی سے بھی طوفان اٹھا سکتا تھا، جو خاموشی سے بھی طوفان اٹھا سکتا تھا، جس کا ایک لفظ مخالف کو مٹا سکتا تھا، اور دشت میں خون کا دریا جو بہا سکتا تھا، اور موت کی نیند زمانے کو سلا سکتا تھا، ذہن انسان میں رہا جان لطافت بن کر، اور سو گیا موت کے بستر پہ قیامت بن کر. صحن مسجد میں بڑھا، دامن زہرا میں پلا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. صحن مسجد میں بڑھا، دامن زہرا میں پلا، جو خود اپنے ہی بنائے ہوئے رستے پہ چلا، جس کو بچپن سے ہی تھا ولولہ کرب و بلا، جس کو بچپن سے ہی تھا ولولہ کرب و بلا، اور ظلم پر ظلم سہے بات سے اپنی نہ ٹلا، ظلم پر ظلم سہے بات سے اپنی نہ ٹلا، اور مرکز کفر کی بنیاد ہلا دی جس نے، مرکز کفر کی بنیاد ہلا دی جس نے، اور دین کی بگڑی ہوئی بات بنا دی جس نے. مرکز کفر کی بنیاد ہلا دی جس نے، اور دین کی بگڑی ہوئی بات بنا دی جس نے. روش کی ردیف دیکھیے، آخری وقت بھی بدلی نہ طبیعت کی روش، آخری وقت بھی بدلی نہ طبیعت کی روش، دہر میں ہو گئی مقبول قیادت کی روش. نام سے جس کے بدلتی ہے حکومت کی روش، نام سے جس کے بدلتی ہے حکومت کی روش، وہ امامت کا طریقہ، وہ نبوت کی روش، وہ امامت کا طریقہ، وہ نبوت کی روش، اور جس نے بڑھتے ہوئے طوفان کا رخ
پھیر دیا، جس نے حق کی طرف انسان کا رخ پھیر دیا۔ مستقل نیند میں سوئی ہوئی ملت چونکی، گوشہ قلب میں خوابیدہ شرافت چونکی۔ مستقل نیند میں سوئی ہوئی ملت چونکی، گوشہ قلب میں خوابیدہ شرافت چونکی۔ دشت خون بار میں سجدے سے عبادت چونکی، دشت خون بار میں سجدے سے عبادت چونکی۔ تھے وہ مظلوم کے تیور کہ حکومت چونکی۔ وہ شام میں بیٹھے ہوئے یہی تو سوچ رہے تھے بدبخت کہ ہزاروں بھیج دیے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، مگر تھے وہ مظلوم کے تیور کہ حکومت چونکی۔ اور دور باطل میں حقیقت کا فسانہ جاگا، اور جان دے کر جو یہ سویا تو زمانہ جاگا۔ مستقل نیند میں سلوات بھیجیے محمد والے۔ مستقل نیند میں سوئی ہوئی ملت چونکی، گوشہ قلب میں خوابیدہ شرافت چونکی۔ دشت خون بار میں سجدے سے عبادت چونکی۔ تھے وہ مظلوم کے تیور کہ حکومت چونکی۔ اور دور باطل میں حقیقت کا فسانہ جاگا، اور جان دے کر جو یہ سویا تو زمانہ جاگا۔ کربلا میں جو رسالت کی نشانی لایا، علی اکبر کربلا میں جو رسالت کی نشانی لایا، دو جہاں کی ہمگیری ہمدانی لایا۔ قلب میں ولولائے تشن دہانی لایا، قلب میں ولولائے تشن دہانی لایا۔ اور جو فدا کرنے کو اکبر کی جوانی لایا، اور داغ پر داغ سہے، داغ پر داغ سہے اشک فشانی کے بغیر، اور باغ ایمان کا ہرا کر دیا پانی کے بغیر۔ کربلا میں جو رسالت کی نشانی لایا، دو جہاں کی ہمگیری ہمدانی لایا۔ قلب میں ولولائے تشن دہانی لایا، جو فدا کرنے کو اکبر کی جوانی لایا۔ داغ پر داغ سہے اشک فشانی کے بغیر، باغ ایمان کا ہرا کر دیا۔ اپنے ہونٹوں پہ پیمبر کا تبسم لایا، اپنے ہونٹوں پہ پیمبر کا تبسم لایا، اور صاحب قول سلونی کا تکلم لایا، صاحب قول سلونی کا تکلم لایا۔ قوم مردہ کے لیے
یہ بھی بچوں کے لیے کہ جب حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے تو کہتے تھے قم وزن، زندہ ہو جا اللہ کی رضا سے. تو قوم مردہ کے لیے ولولائے قم لایا، اور نا خدا بن کے خدائی کا تلا تم لایا، جو ہر ایک دور میں تسکین کا پیغام ہوا. وہ تلا تم جو سکون دل اسلام ہوا. سوئے میدان جو کفن باندھ کے آیا سر سے، سوئے میدان جو کفن باندھ کے آیا سر سے، نہ دبا زور سے جو اور نہ پسیجا زر سے، نہ دبا زور سے جو اور نہ پسیجا زر سے. تن تنہا جو مقابل ہوا دنیا بھر سے، ہم مسکرایا کیا جب خون کے بادل برسے، اور دل کے ٹکڑوں سے بنا کہتے ہیں بنیاد کو. تصور کیجئے کوئی بنیاد بنا رہا ہے کہ یہاں یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد کی اینٹیں ہیں، یہاں سے فرق ہے. دل کے ٹکڑوں سے اے حسین، دل کے ٹکڑوں سے بنائے حد فاصل رکھ دی. یہ علی اکبر ہیں، یہ علی اصغر ہیں، یہ قاسم ہیں، یہ عباس ہیں. دل کے ٹکڑوں سے بنائے حد فاصل رکھ دی، جس نے تلوار میانے حق و باطل رکھ دی، جس نے تلوار میانے حق و باطل رکھ دی. یہ بند دیکھیے گا کہ دین سے جب کہ اٹھایا نہ گیا بار حیات. رسول اللہ کے بعد طرح طرح کے لوگ دین کے اوپر قبضہ جمانا اور راستہ دینا سب کچھ چل رہا تھا. دین سے جب کہ اٹھایا نہ گیا بار حیات، بڑھ کے شبیر نے دی گرمیے رفتار حیات، بڑھ کے شبیر نے دی گرمیے رفتار حیات. اور اس کے تیور میں جھلکتے رہے اسرار حیات. ابھی ذکر ہوا کہ ادھر 30,000 ہیں، 50,000 ہیں، ادھر چھوٹا سا قافلہ. کوئی دیکھے تو سمجھے موت تو ادھر ہے، زندگی ادھر ہے جدھر ہزاروں ہیں، مگر اس کے تیور میں جھلکتے رہے اسرار حیات. موت جس مرد مسلمان کی ہے شاہکار حیات، جس نے زخموں کے تسلسل سے توانائی لی، اور نیزہ و کثرت نیزہ و شمشیر میں انگڑائی لی. صلوات دیجیے محمد کثرت نیزہ و شمشیر میں انگڑائی لی. اور آنکھ کھلتے ہی دو عالم کی امامت پائی، پاؤں پھیلانے کو آغوش رسالت پائی. دونوں ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت پائی، دونوں ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت پائی. اور ماں ملی فاطمہ زہرا سی، وہ قسمت پائی. اور شان خلق حسن سبز قبا ساتھ رہی، تیغ عباس کی زینب کی دعا ساتھ رہی. شان خلق حسن سبز قبا ساتھ رہی، تیغ عباس کی زینب کی دعا ساتھ رہی.
وہ اقربا ایسے ملے کس کو تہے چرخ کہن، اقربا ایسے ملے کس کو تہے چرخ کہن، اور جن سے دنیا میں ہے سرسبز محبت کا چمن، لال وہ مسلم و جعفر کے وہ دل بند حسن، اور بھائی عباس علمدار سا زینب سی بہن، اور پھر نہ دیکھے کہیں دنیا میں فدائی ایسے، پھر نہ دیکھے کہیں دنیا میں فدائی ایسے، اور نہ بہن ایسی ہوئی اور نہ بھائی ایسے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ نہ بہن ایسی ہوئی اور نہ بھائی ایسے۔ عزیزان گرامی، یہاں سے مرثیے کا ربط شب عاشور اور روز عاشور کے مصائب پہ جاتا ہے کہ اس طرف قافلہ نور، اس طرف قافلہ نور، ادھر لشکر شام، شام کا استعمال دیکھیے، ادھر قافلہ نور، ادھر لشکر شام، ادھر ایمان ہی ایمان، ادھر کفر تمام، امر حق اس طرف، اس سمت یزیدی پیغام، اور آمنے سامنے اسلام و عدوِ اسلام، اس طرف علم کی نازش تھی، حق آگاہی تھی، اس طرف جہل کا اندھیر تھا، گمراہی تھی۔ شمع مہتاب کی جب خیمہ گردوں میں جلی، آئے سجاد طاعت پہ حسین ابن علی، ذوق سجدوں کا بڑھا اور جو یہ رات ڈھلی، جمع ہونے لگے انصار ولی ابن ولی، اور صبح کا نور جو رخسار فلک پر آیا، خود اذاں دینے کو ہم شکل پیمبر آیا۔ وارث جذبہ حیدر نے نئی کروٹ لی، مسکراتے ہوئے اکبر نے نئی کروٹ لی، یک بیک جھولے میں اصغر نے نئی کروٹ لی، قوت دین پیمبر نے نئی کروٹ لی، اور انقلابات کی دنیا کا فسانہ بدلا، ایک شبیر کے صدقے میں زمانہ بدلا۔ ریگ کے فرش پہ وہ سجدہ گزاروں کی نماز، ریگ کے فرش پہ وہ سجدہ گزاروں کی نماز، عالم درد میں وہ درد شیاروں کی نماز، اور اقتدائے ماہ کامل میں، اقتدائے ماہ کامل میں ستاروں کی نماز، اور موت کی راہ میں اللہ کے پیاروں کی نماز، اور سر بسجدہ تھی قیامت بھی، قیام ایسا تھا، اور مقتدی جس کے فرشتے تھے، امام ایسا تھا۔ قابل دید تھی، قابل دید تھی اس جنگ میں انصار کی شان، قابل دید تھی اس جنگ میں انصار کی شان، ہاتھ کی زور خدا داد کی،
تلوار کی شان، اور اب نہ اس شان کا معیار، نہ معیار کی شان، وہ حبیب ابن مظاہر سے نمک خوار کی شان، اور ناصر حق کے لیے حق کا شناسا رویا۔ عزیزان گرامی، آپ لوگوں میں جو خود کو بزرگوار سمجھتے ہیں، جو خود کو بزرگوار سمجھتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے اللہ نے جو دن دیا ہے وہ با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی عمر 90 برس سے اوپر تھی، ناصر حق کے لیے حق کا شناسا رویا، اور جس کے لاشے پہ محمد کا نواسا رویا۔ بعد انصار عزیزوں کی جو آئی باری، پہلے مسلم کے جگر بندوں نے کی تیاری۔ حضرت مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 کوفہ میں شہید ہو گئے، 2 کربلا کی تاریخ۔ پہلے مسلم کے جگر بندوں نے کی تیاری، دونوں بچوں نے بھی کیا وار کیے معیاری، اور صفحے کون و مکان آج بھی ہے اقراری، اور نسل مسلم میں بجز نام وفا کچھ بھی نہیں، سب شہید ہو گئے، 4 فرزند تھے، نسل مسلم میں بجز نام وفا کچھ بھی نہیں، اور یادگار ان کی شجاعت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر برآمد ہوئے خیمے سے جو 2 طفل صغیر، کیا منظر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ کو جا رہے ہیں۔ پھر برآمد ہوئے خیمے سے جو 2 طفل صغیر، دونوں تھے جعفر طیار کی پوری تصویر۔ حضرت اون محمد کے حوالے سے یہ بند کہ دونوں تھے جعفر طیار کی پوری تصویر، جن کے نانا کا لقب خلق میں ہے خیبر گیر، اور جن کے انداز کی ملتی نہیں دنیا میں نظیر، اور کبھی اس عمر میں جینے سے نہ سیری دیکھی، ماں کا صبر ایسا نہ بچوں کی دلیری دیکھی۔ یہ جری ثانی زہرا کے پسر تھے دونوں، یہ جری ثانی زہرا کے پسر تھے دونوں، صاحب نیزہ و شمشیر و تبر تھے دونوں، سرو قامت تھے تو بالیدہ نظر تھے دونوں، شب عاشور سے مشتاق سحر تھے دونوں، اور نظر دونوں کی اسی سمت پھری پڑتی تھی، اور بجلیاں شام کے لشکر پہ گری پڑتی تھی۔ آئے ویرانی میدان میں بہاروں کی طرح، آئے ویرانی میدان میں بہاروں کی طرح، گئے ہنستے ہوئے دنیا سے ستاروں کی طرح، اور گر پڑے خاک پہ قرآن کے پاروں کی طرح، اور سر تھے قبلے کی طرف، منہ تھے قبلے کی طرف، سجدہ گزاروں کی طرح، اور گود میں خود شہ والا نے اٹھائیں لاشیں، گود میں خود شہ والا نے اٹھائیں لاشیں، اور شکر مادر نے کیا گھر میں جو آئیں لاشیں۔ بعد ان شیروں کے قاسم کی جو آئی باری، بعد ان شیروں کے قاسم کی جو آئی باری، رن کو احساس ہوا
بعد ان شعروں کے قاسم کی جو باری آئی، رن کو احساس ہوا باد بہاری آئی، پھول برساتی ہوئی رحمت باری آئی، اس مدینے کے مسافر کی سواری آئی، اور زندگی دور سے بھی ایک جھلک پا نہ سکی، کم سنی جس کی جوانی کے قریب آ نہ سکی، خلق تھی جس کی روش حلم چلن تھا جس کا، خلق تھی جس کی روش حلم چلن تھا جس کا، ناز بردار ہر ایک سرو چمن تھا جس کا، حسن مشہور بانداز حسن تھا جس کا، اور ایسا نوشا کہ ملبوس کفن تھا جس کا، ایسا نوشا کہ ملبوس کفن تھا جس کا، اور کہی جاتی ہے دلیروں میں کہانی جس کی، کم سنی وہ کہ قسم کھائے جوانی جس کی، وہ جلال علوی اور وہ جمال حسنی، وہ جلال علوی اور وہ جمال حسنی، جس کے ورثے میں تھی شمشیر زنی سب شکنی، جنگ میں ساتھ تھی سہروز کی تشنا دہنی، اور مر گیا لڑ کے ہزاروں سے وہ جرأت کا دھنی، موت وہ زیست سے بڑھ کر جو خوش اقبال ہوئی، اور لاش اس طفل جوان مرد کی پامال ہوئی۔ بچوں، حضرت قاسم کا سن وہ تھا کہ ان کے سمر کی جنگی لباس نہیں بنتے تھے، لاش اس طفل جوان مرد کی پامال ہوئی، اور اس طرح خاک پہ سویا کہ جگایا نہ گیا، اس طرح خاک پہ سویا کہ جگایا نہ گیا، اور ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن گود میں لایا نہ گیا۔ عزاداروں، سب کی لاشوں کو شہ والا نے گود میں اٹھایا ہے، مگر ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن گود میں لایا نہ گیا۔ تصور کریے گا اگلے مصرے پہ عزاداران حسین، ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن گود میں لایا نہ گیا، اور ماں کو بھی آخری دیدار کرایا نہ گیا۔ ماں کو بھی آخری دیدار دکھایا نہ گیا۔ یہی لاشا تھا وہ جو جن سے اٹھایا نہ گیا۔ اس کا غم ہر دل پر درد کو تڑپاتا ہے، اور آج تک خلق میں دولہا ہی وہ کہلاتا ہے۔ اب علمدار نے لی بحر وغا انگڑائی۔ اون محمد بھی جا چکے، تمام لشکر بھی جا چکا، قاسم بھی جا چکے، حبیب ابن مظاہر بھی جا چکے۔ اب علمدار نے لی بحر وغا انگڑائی، غم سے مرجھائے ہوئے چہروں پہ سرخی آئی، اور دوش پہ مشک سکینہ نے بھی رفعت پائی، اور طرز رفتار سے میدان کی فضا تھر آئی، اور القمہ خوبی تقدیر پہ اترانے لگی، القمہ خوبی تقدیر پہ اترانے لگی،
اور نہر تک سبز پھریرے کی ہوا جانے لگی، اور دیکھ کر ایک نگاہ درد سے آقا کی طرف، دیکھ کر ایک نگاہ درد سے آقا کی طرف، دیکھا کس قہر سے بدلی ہوئی دنیا کی طرف، دیکھا کس قہر سے بدلی ہوئی دنیا کی طرف، اور رخ کیا بپھرے ہوئے شیر نے دریا کی طرف، اور اٹھ گئیں سب کی نگاہیں قد بالا کی طرف، اور دست و پا کانپ گئے حق کی جو قوت دیکھی، دست و پا کانپ گئے حق کی جو قوت دیکھی، اور سر پہ آتی ہوئی باطل نے قیامت دیکھی، گھاٹ سے فوج کو سرکا کے بڑھا مشک بھری، گھاٹ سے فوج کو سرکا کے بڑھا مشک بھری، اور یاد آیا جو سکینہ کا وہ سوزے جگری، اور بڑھ گئی اور تصور سے کچھ آنکھوں کی تری، اور تشنہ لب نہر سے پلٹا، تشنہ لب نہر سے پلٹا وہ عدم کا سفری، اور رخ جو توسن کا سوئے خیمہ شہ پھیر لیا، تازہ دم فوج نے میدان میں پھر گھیر لیا، دل بڑھا اور قدم جلد بڑھانے کے لیے، راہ پہ گردش تقدیر کو لانے کے لیے، زخم سہنے کے لیے، برچیاں کھانے کے لیے، اور جان دینے کے لیے، مشق بچانے کے لیے، تشنگی بھول گیا، تشنگی بھول گیا، جو موت کی تیاری میں اور ایک اضافہ ہے یہ تاریخ وفاداری میں، ہاتھ شانوں سے کٹے، ہاتھ شانوں سے کٹے، چھٹ گئی شمشیر دو دم، ساتھ ہی ساتھ گرا خاک پہ دھرا کے علم، رن سے تھا دور بہت خیمہ سلطان امم، ایک لمحے کو بھی لیکن نہ رکے اس کے قدم، ہمت و عزم کا دریا تھا چڑھتا ہی رہا، ہمت و عزم کا دریا تھا چڑھتا ہی رہا، مشق دانتوں میں دبائے ہوئے بڑھتا ہی رہا، مشق پر تیر لگا جب، مشق پر تیر لگا جب تو جری سہ نہ سکا، سینکڑوں بار سہے ایک یہی سہ نہ سکا، خون بہا تن سے کہ پانی بھی تو یوں بہ نہ سکا، حسرت عزیز تھی کیوں موت سے کچھ کہہ نہ سکا، دو گھڑی کے لیے قبضے سے ترائی نہ گئی، لاش اس شیر کی ساحل سے اٹھائی نہ گئی، عازم جنگ ہوا، پھر علی اکبر سا جوان، دو بندر علی اکبر کے حال میں کہ عازم جنگ ہوا، پھر علی اکبر سا جوان،
نام جس محسن اسلام کا ہے جزو اعظم، جس کی صورت پہ تھا دنیا کو پیمبر کا گمان، اور حسن وہ برق تجلی نہاں اور نایاں، اور دیدہ دیکھتے ہی دیدہ جلوہ مطلق کی ضیاء کہتے تھے، اور اہل دل دیکھتے ہی صلی اللہ کہتے تھے۔ حسن تھا آئے تطہیر کا، سیرت جس کی ملتی جلتی شاہ مردان سے، جلالت جس کی ماں سے کچھ بڑھ کے پھوپھی کو تھی، محبت جس کی اور دیکھتے رہتے تھے شبیر بھی صورت جس کی، اور یوں گرے آنکھ سے آنسو علی اکبر کے لیے جیسے روئے تھے لڑکپن میں پیمبر کے لیے۔ بعد اکبر کوئی شبیر کا یاور نہ رہا، بعد اکبر کوئی شبیر کا یاور نہ رہا، قابل جنگ کوئی آئینہ پیکر نہ رہا، کوئی خیمے میں بجز عابد مضطر نہ رہا، طفل کچھ رہ گئے گھر میں کوئی در پر نہ رہا، اور آج تک ذکر دو عالم میں ہے یکتائی کا، اور عصر کے ساتھ ہی وقت آ گیا تنہائی کا۔ حضرت علی اصغر کے حوالے سے بس دو بند کے ظلم آفاق میں یہ رنگ نہ لایا تھا کبھی، ظلم آفاق میں یہ رنگ نہ لایا تھا کبھی، خون یوں تشنہ لبوں کا نہ بہایا تھا کبھی، کوئی گہوارے سے میدان میں نہ آیا تھا کبھی، کسی معصوم نے یوں تیر نہ کھایا تھا کبھی، یوں جہاں سے کوئی گھر بھر کا دلارا نہ گیا، پانی دینے کے عوض تیر سے مارا نہ گیا، ایک ہچکی بھی نہ لی، ایک ہچکی بھی نہ لی، خون سے ہوا تر جو گلا، سو گیا باپ کے ہاتھوں پہ وہ نازوں کا پلا، دل گداز اور ہوا مار کا ایک کرب و بلا، دن ڈھلا ہمت شبیر کا سورج نہ ڈھلا، دن ڈھلا ہمت شبیر کا سورج نہ ڈھلا، وسعت حوصلہ و صبر دکھا کر اٹھے، وسعت حوصلہ و صبر دکھا کر اٹھے، اور خاک پر بیٹھ گئے، ایک قبر بنا کر اٹھے، ایک کانپ اٹھا دیکھ کے تیور فلک مینائی۔ بس آخری کچھ بند ہے امام حسین کے حوالے سے کہ کانپ اٹھا دیکھ کے تیور فلک مینائی، دونوں عالم پہ ید اللہ کی ہیبت چھائی، اور ساعت صبر گئی جنگ کی نوبت
آئی، نیام سے تیغ کھچی، موت نے لی انگڑائی، اور پھر نہ اس روز سے اب تک وہ شرر بار چلی، اور رن پڑا ایسا نہ اس شان سے تلوار چلی۔ غل ہوا فوج میں یہ وقت، یہ ہمت دیکھو، سر سے پا تک اسد اللہ ہیں، صورت دیکھو، اور پیکرے حلم ہے روح جلالت دیکھو، صبر تو دیکھ چکے، شان شجاعت دیکھو، اور یہ قدم ہے کہیں میدان سے ہٹنے کے لیے، اور آستین الٹی ہے دنیا کو الٹنے کے لیے، کھینچ کر تیغ بڑھا ہے وہ امام جاں باز، کھینچ کر تیغ بڑھا ہے وہ امام جاں باز، اہل دنیا کو دکھانا ہے وغا کا انداز۔ دل پر درد میں کچھ اور بھی ہے سوز و گداز، قصد یہ بھی ہے پڑھیں گے تہے شمشیر نماز، اب تو معبود کے رشتے کی صداقت رہ جائے، ایک سجدے کا اثر تاب قیامت رہ جائے۔ قابل دید تھی سہروز کے پیاسے کی جدال، قابل دید تھی سہروز کے پیاسے کی جدال، اور حشر انگیز تھا مظلوم کے چہرے پہ جلال، اور رعب و ہیبت کا وہ عالم تھا کہ دنیا تھی نڈھال، رعب و ہیبت کا وہ عالم تھا کہ دنیا تھی نڈھال، اور تنہا نے کیا بڑھ کے ہزاروں کا یہ حال، اور خون کی بارش میں نہ ٹھہرا گیا غداروں سے، اور جا ملی فوج ستم کوفے کی دیواروں سے۔ ایک کون تھا جس نے یہ اعجاز نمائی دیکھی؟ سب جا چکے ہیں، صبح کیا تھی عصر کیا ہے، ایک کون تھا جس نے یہ اعجاز نمائی دیکھی؟ کس نے اس قبضہ قدرت میں خدائی دیکھی؟ کس نے وہ ہاتھ، وہ بازو، وہ کلائی دیکھی؟ اداداران حسین اس مصرعے کا تصور کریے گا، کس نے وہ ہاتھ، وہ بازو، وہ کلائی دیکھی؟ لڑنے والے نے ہی خود اپنی لڑائی دیکھی۔ لڑنے والے نے ہی خود اپنی لڑائی دیکھی، لڑتے لڑتے وہ شجاع ازلی یاد آئے، لاش عباس نظر آئی، علی یاد آئے۔ عصر کا وقت ہوا تنگ تو روکی تلوار، اترا گھوڑے سے زمین پر وہ شہ عرش وقار، اور خاک مقتل پہ کیا
خود ہی مسلح تیار، بڑھ گیا پیش خدا اور عبادت کا وقار، اور تیر چلوں پہ چڑھے سینہ غازی کے لیے، عرش خالق سے سلام آیا نمازی کے لیے۔ بس آخری دو بندے پھر آپ کی زحمت تمام ہے کہ عرش خالق سے سلام آیا نمازی کے لیے، لشکر شر تھا ادھر قتل کی تدبیروں میں، اور نفس جکڑے ہوئے تھے حرص کی زنجیروں میں۔ یہ مسلح تھا کہ بچتا ہی رہا تیروں میں، کیا عبادت تھی کہ جاری رہی شمشیروں میں۔ بہر و بر معاف تھے، تاثیر نیاز ایسی تھی، عرش تکبیر سے ہلتا تھا، نماز ایسی تھی، سر تھا سجدے میں، ہوئی تھی نہ ابھی ختم نماز، عبد و معبود میں جاری تھے ابھی راز و نیاز، کہ بڑے کھینچ کے تلوار کوئی ظلم دراز، در خیمہ پہ کھڑے تھے حرم شاہ حجاز، پردہ اٹھا نیا ظلم کا عنوان دیکھا، سر جو سجدے میں تھا نیزے پہ درخشاں تھے۔ اے اللہ، یا اللہ زاداران حسین، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفا عطا ہو، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو اچھا روزگار دے، جو نوجوان، جو بچے تعلیم یافتہ ہیں وہ اچھے سے اچھے امتحان پار کر سکیں، کامیابی پا سکیں۔